السلام علیکم، میرا نام عائشہ ارننگ والی ہے اور میں ریحان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیچ 21 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور آج ہمارے ساتھ ایک ہمارے نیو مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے اقرا ایجوکیشن والی۔ آ، ہم اپنے مزید مہمان کے بےحد مشکور ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ انہوں نے اپنی محنت، لگن اور مسلسل جدوجہد سے اپنی ایک منفرد پہچان بنائی ہے۔ یہ نہ صرف اپنے شعبے میں مہارت رکھتی ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک متاثر کن مثال ہے۔ آج ہم ان سے ان کے بارے میں جانیں گے کہ ان کا آ، زندگی کا سفر کیسا رہا اور ان سے ان کے تجربات کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم مس اقرا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں عائشہ؟ میں ٹھیک الحمد للہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا اقرا، میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں۔ جی جی ضرور۔ السلام علیکم، بہت شکریہ سب سے پہلے عائشہ آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اگر میں اپنے انٹروڈکشن کی بات کروں تو میرا نام اقرا پرویز ہے اور ریحان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی طالبہ ہوں، اور یہاں پہ میں اقرا ایجوکیشن والی کے نام سے پہچانی جاتی ہوں۔ میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، اینڈ ناؤ آئی ایم لیونگ ان اسلام آباد فار مائی کیریئر۔ اچھا، اگر میں اپنے تعلیمی بیک گراؤنڈ کی بات کروں تو میں نے ایم فل ان کیمسٹری کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ بھی جڑی رہی ہوں اور کام کرتی رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ڈفرینٹ فیلڈ میں جابس کیے، جابس فار گیٹنگ ایکسپیرینس، اور میں نے ڈفرینٹ ٹائپ آف ایکسپیرینس بھی گین کیے ہیں الحمد للہ۔ اینڈ ریسنٹلی ہی میرا ایم فل ان کیمسٹری کمپلیٹ ہوا ہے، اور انسٹیڈ آف ویسٹنگ مائی ٹائم میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا کورس، کوئی ایسی چیز جوائن کی جائے جو کہ میرے کیریئر کے لیے مزید فروٹفل ہو۔ تو میں سرچنگ کر ہی رہی تھی کہ مجھے ساتھ میں پھر میرے کولیگ تھے، انہوں نے ریحان اللہ والا انہوں نے کہا بھائی آپ ان کے بارے میں سرچ کریں۔ میں نے سرچنگ کی اور مجھے کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگی چیزیں، اور دین میں نے اس دوران ان کے ایڈمیشنس بھی ہو رہے تھے، پھر میں نے انرول کروایا اپنے آپ کو، اور میں ابھی ریحان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی طالبہ بھی ہوں۔ بالکل ماشاء اللہ، آپ کا تو بہت اچھا تجربہ ہے۔ اچھا، مطلب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے اب ریحان میں ہم مطلب کرتے ہیں، کورس کر رہے ہیں، تو ہم مطلب پراپر آن لائن کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کے پاس ماشاء اللہ اتنی اچھی ڈگری ہے، ایکسپیرینس ہے، تو مطلب آپ کا رجحان کس طرح آیا کہ آپ مطلب اس طرف آئیں؟ دراصل میم اس طرح سے بات ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے فری رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، تو چونکہ بالکل ابھی ہی میری روٹین بڑی ہیکٹک ہوتی تھی، اور میں ابھی ہی فری ہوئی تھی، فری ان دس سینس کہ میرا تھیسس کمپلیٹ ہو چکا تھا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اینڈ دین میں ابھی بالکل فری تھی نا، تو خیر بالکل فری ان دس سینس کہ میری اسٹڈیز کی طرف میرا کوئی اس طرح نہیں تھا، ادروائز آئی ایم ناٹ فری، لیکن یہ تھا کہ اسٹڈیز کی طرف میں سیکھنے والا عمل میرا رکا ہوا تھا۔ تو وہ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ میں ضرور سرچ کر رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی چیز میں کروں، اینڈ اسی راہ میں میرے کولیگ نے مجھے بتایا، اور پھر چونکہ میرے پاس ایم فل کیمسٹری کی انشاءاللہ ڈگری تو آ ہی جانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آن لائن اسکل سیکھنا بھی بہت ضروری تھی، جو کہ وقت کا تقاضا ہے، ہمیں وقت کے تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا چاہیے اس دنیا میں رہنے کے لیے، اور اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے، اس دنیا کو کمپیٹ کرنے کے لیے۔ تو پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ یہ چیز بھی سیکھی جائے اور اس میں بھی مہارت لی جائے۔ بالکل۔ اچھا، آج ہم اقرا آپ سے جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے امپورٹنس آف لیڈرشپ ان ایجوکیشن، کہ لیڈرشپ کا ایجوکیشن میں کیا کردار ہے۔ تو میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ تعلیم میں لیڈرشپ سے آپ کیا مراد دیتی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، لیڈرشپ
از ریئلی آپ کہہ سکتے ہیں ایک پاورفل ورڈ ہے، جس کے اگر ہم گہرائی میں جانا چاہیں تو شاید کہ اس کے ہزاروں معنی نکل آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تعلیم میں لیڈرشپ کی بات کریں تو یہ صرف کسی ادارے کو چلانے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ایک ویژن ہوتا ہے، رہنمائی اور مثبت تبدیلی، جو کہ رہنمائی اور مثبت تبدیلی پیدا کرنے کا عمل ہے۔ تعلیم میں لیڈرشپ کو ہم اس حوالے سے لے سکتے ہیں، جو ایک تعلیمی لیڈر ہوتا ہے آف کورس وہ ہمارا پرنسپل بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارے کو پرنسپل، وہ ہمارے فیسیلیٹیٹر، وہ ہمارے لیڈ فیسیلیٹیٹر، کوئی بھی ہے۔ ایک تعلیمی جو لیڈر ہوتا ہے اساتذہ اور طلباء دونوں کو انسپائر کرتا ہے، وہ تاکہ وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال کر سکیں۔ جو ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے نا، صرف فیصلے نہیں کرتا، اس کی ایک سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے ہمیشہ کہ وہ دوسروں کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور ایسا ماحول بناتا ہے جہاں سیکھنے اور ترقی کے مواقع موجود ہوں۔ بالکل، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا۔ اچھا، ایک کامیاب تعلیمی لیڈر کی سب سے اہم خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں اب بھی ایک تعلیمی جو لیڈر تھا یا تعلیم میں لیڈرشپ کا جب ہمیں مطلب سمجھ آ جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ آگے ایک کامیاب تعلیمی لیڈر کی اگر بات کریں تو اس میں یہ ہونا چاہیے، ایک کامیاب تعلیمی لیڈر میں ویژن ہونا چاہیے، ایمانداری ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے، ویری افیکٹو کمیونیکیشن اسکلس ہونی چاہیے، اور ان میں ڈسیزن میکنگ پاور ہونی چاہیے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ اگر میں تھوڑا سا ایڈ کروں تو ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا، اس میں ہمدردی ضرور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی اس میں موجود ہونی چاہیے۔ ایک جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ادارے کے ہر فرد کو اہمیت دیتا ہے اور ٹیم ورک کو فروغ دیتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے کہ ہم اگر اوور آل بھی دیکھیں عائشہ، تو ہمارا ایکسپیرینس بھی، آپ بھی ایجوکیشن سے منسلک رہی ہیں، میں بھی رہی ہوں، تو ہمارا یہ ایکسپیرینس رہا بھی ہے کہ سم ٹائم فیوریٹزم بھی آ جاتا ہے کلاس بالکل ہو یا کوئی ٹیم ہو۔ وہ بے شک اس بیس پہ ہوتا ہے کہ لائک کوئی اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے، آف کورس وہ ٹیچرس کو جو آؤٹ پٹ دیں گے اچھی بھی لگے گی، لیکن بات اس طرح سے ہے کہ ایک جو کامیاب تعلیمی لیڈر ہوتا ہے نا، تو وہ ہمیشہ اس کی جتنی ٹیم ہے وہ ہر ایک فرد کو اہمیت دے گا۔ جب وہ ہر فرد کو اہمیت دے گا، آگے سے جو فرد جتنے بھی افراد ہیں وہ سمجھیں گے کہ ہاں اس کلاس روم میں ہمارا بھی کوئی کردار ہے، ہم بھی اہمیت رکھتے ہیں، تو پھر وہ اپنی طرف سے آؤٹ پٹ 100% دینے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح سے ایک پروڈکٹیوٹی انکریز کرے گی، کریٹیوٹی انہانس کرے گی، اور ٹیم ورک فروغ اس کو مثبت فروغ ملتا ہے۔ بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے فیورٹزم والی، کیونکہ ایک لیڈر کو چاہیے کہ وہ مطلب ایکول اپنا رویہ رکھے سب کے ساتھ، برابری والا ماحول وہ کرے۔ اچھا، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں خصوصاً لیڈرشپ کی کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں تعلیمی اداروں میں خصوصاً اگر لیڈرشپ کی ضرورت کی ہم بات کریں تو وقت کا تقاضا بھی ہے، اور ہمیں یہ چیزیں سمجھ بھی آتی ہیں کہ آل اوور دا ورلڈ، یا پھر ہم اگر پاکستان کی ہی بات کریں تو پاکستان کا مستقبل بچوں میں ہے، جو کہ ینگ جنریشن بھی ہو سکتی ہے، یا وہ جو انڈر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم ہے۔ تو اب اگر ظاہر سی بات ہے موسٹلی ابھی آن لائن تو نہیں ہوا، آپ کو پتہ ہے فزیکلی ہی سارے جا کے ایجوکیشن لے رہے ہیں، تو تعلیمی انسٹیٹیوٹ جتنے بھی کھلے ہوئے ہیں، اگر ان میں مضبوط ہم لیڈرشپ کی بات کریں، کسی بھی تعلیمی ادارے کی کامیابی کی بنیاد ہوتی ہے، یہ فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب ایک ادارہ ہے اس میں اگر ایک واضح ایک کلیئر اس کو سمت موجود ہو اور بہترین قیادت بھی موجود ہو، تو جو اساتذہ ہوتے ہیں وہاں کے وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں۔ جب اساتذہ موٹیویٹڈ ہوں گے تو طلباء بہتر کارکردگی دکھائیں گے اور ادارے کا ماحول مثبت بنتا جائے گا۔ اب لیڈرشپ تعلیمی معیار کو بہت بہتر بناتا ہے، ٹھیک ہے، بناتا کس طرح سے ہے کہ وہ ڈفرینٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں مسائل حل کر کے نئی تبدیلیوں کو اپنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے لیڈرشپ۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، ایک تعلیمی لیڈر جو ہے وہ اساتذہ کو موٹیویٹ کیسے کر سکتا ہے؟
देखें, एक जो आप कह सकते हैं मौसर या फिर आप इफ़ेक्टिव लीडर की बात करें, तो वो बेसिकली करता क्या है, लीडरशिप इज़ द नेम ऑफ एप्रिशिएटिंग समवन टू एनहांस देयर एक्टिविटी टू क्रिएट देयर क्रिएटिविटी मोस्ट इफ़ेक्टिवली। तो अगर एक इफ़ेक्टिव या एक तालीमी लीडर की बात करें, तो वो करेगा क्या? वो असातिज़ा जितने भी उस सारे सिस्टम में मौजूद होंगे, ठीक है? उन्होंने जितनी भी मेहनत की होगी, ऑफ कोर्स असातिज़ा की मेहनत के बगैर बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। उनकी मेहनत को वो एप्रिशिएट करेगा। जब वो एप्रिशिएट करेगा, तो उनकी प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट पर वो तवज्जो देता है, ठीक है? इस तरह से वो इन्हें फ़ैसलों में शामिल करता है। जब असातिज़ा ये इंसानी नेचर भी है कि चाहे वो बच्चे हों या चाहे वो किसी भी स्टेज का बंदा हो, जब उसको लगे कि उसको अहमियत दी जा रही है, लाइक अगर अभी हम तालीमी इदारे की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब असातिज़ा को इज़्ज़त मिले, एतमाद और तरक्की के मौके मिलते हैं, तो वो दोबारा से आप ये कह सकते हैं ज़िंदा हो जाते हैं किस्म के, और वो ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। मोटिवेशन सिर्फ़ अल्फ़ाज़ से नहीं बल्कि अमल से भी दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तलबा की कामयाबी में लीडरशिप का क्या किरदार होना चाहिए? अच्छा, देखें, तलबा की जो कामयाबी है ना, वो आप ये कह सकते हैं डायरेक्टली उसका इदारे की लीडरशिप से जुड़ी होती है। अगर लीडर जो है एक मतलब आप ये कह सकते हैं बड़ा ही महफूज, मुस्बत और आप ये कह सकते हैं कि जदीद लर्निंग इन्वायरमेंट फ्राहम करे, ठीक है? लाइक अभी ट्रेडिशनल ना हो, जदीद हो, ठीक है? लर्निंग इन्वायरमेंट फ्राहम करे। तो इससे होगा क्या कि इससे उस इदारे में जितने भी तुलबा होंगे, उनका एतमाद और उनकी परफॉर्मेंस दोनों ही बेहतर होते हैं। एक अच्छा जो तालीमी लीडर होता है ना, सिर्फ निसाबी कामयाबी पर मुनहसर नहीं होता, या सिर्फ कामयाबी निसाबी आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ निसाबी कामयाबी पर नहीं, बल्कि तुलबा की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनके मोरल एक्टिविटीज़ और लीडरशिप स्किल्स पर भी काम करता है, जो कि वक़्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि अगर वो इंसान या कोई भी शख्स इंसान कहलाने के लायक नहीं है, अगर उसमें मोरल वैल्यूज़ नहीं है, अगर उसमें अखलाक नहीं है, अगर उसकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि जिससे बात करके बंदा कंफर्टेबल फ़ील करे, ही और शी डज़न्ट डिज़र्व टू कॉल्ड एज़ ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आज के दौर में तालीमी लीडर जो है उसको किन-किन चैलेंजेस का सामना है? अच्छा, देखें, ऑफ कोर्स आज के दौर की भी बात करें या हर दौर में ही अगर कोई चीज़ है, उसमें चैलेंजेस तो आते ही आते हैं। आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी से मतलब आपको पता है, टेक्नोलॉजी ने बहुत चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है, उससे तेज़ी से तब्दीली आई है, ठीक है? जिससे एआई का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, तलबा की मुख्तलिफ जो कह सकते हैं आप लर्निंग नीड्स और तालीमी मेयार को बरकरार रखना, ठीक है? ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कह सकते हैं कि बड़े चैलेंजेज़ हैं। अगर इसके अलावा वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस और माशरती तब्दीलियाँ भी लीडर्स के लिए एक इम्तहान है। ऑफ कोर्स एक जो लीडर होता है उस पे आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इदारे को तो होंगे ही होंगे, और वालिदैन, गार्डियन जो भी होंगे उनको भी बहुत ज़्यादा होंगे, और ये सारे चैलेंजेस है जिसको एक लीडर को, एक तालीमी लीडर को ओवरकम करना होता है। जो एक कामयाब लीडर वही होता है जो इन तमाम चैलेंजेस को मुस्बत अंदाज में हैंडल कर सके। बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। चाहे वो बच्चों के लिए हो, उनके लिए भी ज़्यादा होगा, चाहे वो टीचर्स के लिए हो, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अंडर द प्रेशर समटाइम स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी, अगर तो वो सख्त प्रेशर है, फ़ियर वाला प्रेशर है, तो वो हुँ, ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म रिज़ल्ट्स तो दे सकता है, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म कोई भी इफ़ेक्टिव या फ्रूटफुल चीज़ नहीं देगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि हम अगर लाइक कोई भी है, चाहे वो पेरेंट्स, एक बच्चा है, अगर लेट्स सपोज उसका कैलिबर ही नहीं है कि वो बच्चा
کوئی ایسی چیز اچیو کر سکے، مطلب جو والدین ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں ساتھ میں لوگ، وہ بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ اس بچے یا بچی میں کیا کوالٹی ہے، یہ کہاں تک موو کر سکتا ہے، کیا چیزیں اچیو کر سکتا ہے کیا نہیں. لیکن اگر اس کے باوجود ایک پیرنٹس ہیں جنہوں نے خود وہ چیزیں نہیں حاصل کی ہوتی، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نہیں کی ہے، میرے بچے ضرور کریں. آف کورس وہ اس پہ اس کے حد سے زیادہ برڈنائز کر رہے ہیں اس کو. اس میں جب وہ کیپیبلٹی موجود ہی نہیں ہے تو وہ کیسے آگے جائے گا یا جائے گی بیچاری. تو یہ جو پریشر ہے یہ ایک لیڈر کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج کریٹ کر دیتا ہے، ایز ویل ایز آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اس اسٹوڈنٹ کے لیے بھی. اور آپ نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہوگی میم عائشہ، کہ ہمارے سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے، اس کو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہی تعلیمی نظام میں یہ تھوڑا آپ یہ کہہ سکتی ہیں، مجھے یہ چیز جو فیل ہوئی ہے کہ ایک بچہ اگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے لائک میڈیکل میں جانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو بالکل بھی میڈیکل میں جانے کے لیے یا پھر لائک آپ کہہ سکتے ہیں آرمی یا کوئی بھی فیلڈ، ٹھیک ہے، اس کے پیرنٹس کو وہ چیز پسند ہے، اس کے پیرنٹس کو ہے کہ ہاں بھائی ہمارا بچہ یا بچے میڈیکل میں ہونا چاہیے. ڈیو ٹو دس وہ اپنی ایکسپیکٹیشنس کی وجہ سے اس بچے کا کیریئر تباہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا. کیونکہ جب ایک چیز کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کسی بھی انسان میں تو وہ کیسے ہی اس میں آگے جائے گا. تو آف کورس میم آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں پہ سبجیکٹ سلیکشن یہ سارے ڈسپلن جب ہم لوگوں کو سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں تو بچوں پہ بڑا دباؤ ہوتا ہے، چاہے وہ ٹیچرس کی طرف سے ہو یا نہ ہو، بٹ گارڈینس کی طرف سے اور پیرنٹس کی طرف سے بہت زیادہ ہوتا ہے. جس وجہ سے بعض بچے جو تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سپریس نہیں کرتے، وہ اپنے رائے کا اظہار کر لیتے ہیں اور وہ سبجیکٹ نہیں چوز کرتے، ایز کمپیئر ٹو دوز جو دوسرے بیچارے شائع ہوں گے. وہ کیا کریں گے، وہ جو ان کے والدین نے بولا ہوگا وہی سلیکٹ کریں گے، اور شاید کہ وہ اس چیز میں وہ کارکردگی نہیں دکھا سکیں گے جو اگر ان کی اپنے انٹرسٹ کا سبجیکٹ چوز کروایا جاتا یا وہ رکھتے تو وہ ایک بہت اعلیٰ پیمانے تک جا سکتے تھے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بہت زیادہ ہے اور مطلب ہم اسے پھر سپورٹ بھی کرتے ہیں. ہم لوگ بہت سے لوگ ہم سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ ابھی تو خیر ٹیکنالوجی ہے، ورنہ ہمارے یہاں 2-3 پروفیشنز ہی جو ہیں وہ اچھے سمجھے جاتے ہیں. یا آپ ڈاکٹر بن جاؤ، یا آپ انجینئر بن ایگزیکٹلی. جاؤ، یا پھر آپ آرمی میں چلے جاؤ. اس کے علاوہ تو ابھی چلے سافٹ ویئر انجینئر کا چلو تھوڑے لوگوں کا اس طرف رجحان ہے، حالانکہ فیلڈس تو سبھی اچھی ہیں نا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. یہ میم مجھے لگتا ہے ہمارے ادھر نا مجھے جو چیز فیل ہوئی ہے، خیر ابھی آل اوور دا ورلڈ میں نے تو کوئی ٹور کیا نہیں ہے، بٹ ریسرچ ضرور کیا ہے. فن لینڈ کا سسٹم دیکھ لیں میم، اس کے علاوہ چائنا میں دیکھ لیں، اس کے علاوہ ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، وہ سب سے پہلے بچے کو کسی بھی سسٹم میں لاتے ہیں، وہ سب سے پہلے بچے کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ خود سے اس کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے، جس چیز میں انٹرسٹ ہے وہ اس کو اسی چیز میں آگے لے کے جاتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ہم لوگوں کی مینٹیلٹی بھی ایک بڑی لمیٹڈ سی ہو کے رہی ہوئی ہے کہ بس اگر کسی کے لیے کوئی فیلڈ ہے تو ڈاکٹر، انجینئر، آرمی، یا پھر لیڈیز نے اگر کرنا ہے. ہمارے پاکستان کی مطلب میم آپ یہ کہہ سکتے ہیں 70% شاید لوگوں کی یہ سوچ ہوگی کہ ٹھیک ہے ٹیچنگ از دا بیسٹ فیلڈ فار لیڈیز. تو ایسا یہ سوچ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے، جس کے ساتھ ہم نہ ہی بچوں کے ساتھ زیادتی کر سکیں گے اور نہ ہی ان کے کیریئر کے ساتھ کھیل سکیں گے. یہ ہمیں اپنے مائنڈ میں یہ چیز لانی چاہیے، جو بچہ جس چیز میں انٹرسٹ رکھتا ہے اس کو اسی چیز میں آگے لے کے جانا چاہیے، نہ کہ اپنی اس پہ مرضی تھوپ دے. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. بلکہ باہر تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کی پوری کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، وہ بچے کو مطلب گائیڈ کرتے ہیں پراپر کہ آپ جو ہے وہ اس فیلڈ میں جائیں، آپ اس طرح سے اس کو چوز کریں. آپ مطلب زیادہ، کیونکہ کبھی کبھی ہم بچے بھی جو ہے وہ ڈیسیژن اپنی فیلڈ کے مطابق نہیں لے سکتے، مطلب ہمیں بھی گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. جی. اچھا مسیکا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہر استاد میں لیڈر بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے؟ میم جو آپ کا یہ کوشچن ہے نا تو استاد میرے خیال سے نام ہی لیڈر کا ہے، جو مجھے لگتا ہے. بالکل میرے نزدیک ایسا ہی ہے کہ ہر استاد میں کسی نہ کسی حد تک ایک لیڈر ضرور موجود ہوتا ہے.
کیونکہ وہ طلباء کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر جو ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے ڈفرینٹ میم انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ٹیچرس کی ورکشاپس بھی ہوتی ہیں، اس کا بیسک مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ٹیچرس کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آف کورس ہر بندہ ہے تو اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوگی۔ اگر اساتذہ کو صحیح تربیت دی جائے، کانفیڈنس اور مواقع دیے جائیں تو وہ بہترین تعلیمی لیڈر بن سکتے ہیں۔ لیڈرشپ صرف عہدے کا نام نہیں ہے بلکہ انفلوئنس اور کردار کا نام ہوتا ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے ہر ایک اساتذہ میں کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتا ہی۔ بالکل۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ مطلب ہماری جو مثبت سوچ ہے، جو پازیٹیوٹی ہے، وہ ایک تعلیمی لیڈر جو ہے اس کے ادارے میں مثبت تبدیلی کو وہ کیسے لا سکتا ہے؟ دیکھیں میم، اگر ہم بات کریں مثبت تبدیلی لانے کے لیے سب سے پہلے لیڈر کو ایک واضح ویژن دینا ہوتا ہے، اس کو ایک کلیئر اس کا ویژن ہوتا ہے جو اس نے آگے کنوے کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس ویژن کو عملی شکل دینے کے لیے آف کورس اس کو پلاننگ کرنی پڑے گی، ٹیم ورک کرنی پڑے گی، اور کسی بھی کامیابی کی جو بنیاد ہے کنسسٹنسی، جس کے اگزامپل میم میں آپ کو سچ بات بتاؤں تو میرے ایک کولیگ ہیں، آپ یقین جانے میم، میں آپ کو پرسنل اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، ایسی چیز جو مطلب کہ دور دور تک سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ مطلب ہو بھی سکتی ہے، لیکن میم میرے وہ جو کولیگ ہیں بائی گاڈ میم، انہوں نے آپ یہ کہہ سکتی ہیں 3 سال 4 سال کی جد و جہد اپنی وہ تسلسل سے برقرار رہے، اور اللہ کی قسم میم مطلب میں حیران ہوئی، اور وہ چیز میرے نزدیک مطلب ہو ہی نہیں سکتی تھی، ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور میم انہوں نے وہ چیز حاصل کی، اور حاصل کر کے ان کا جو ویژن تھا اس کے مطابق بھی لے کے چل رہے۔ میں حیران ہوتی ہوں میم، اور مطلب میں اکثر کہیں پہ بھی ہوں، میں کہیں پہ بیٹھی ہوں اور کنسسٹنسی جب بھی ورڈ آتا ہے تو میرے ان کولیگ کا نام آتا ہے، اور اگر وہ میرا انٹرویو دیکھیں گے تو آف کورس ان کو پتہ چل بھی جائے گا کہ میں ان کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ تو خیر یہ ساری چیزیں میم ضروری ہوتی ہیں۔ جو ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ دوسروں کو تبدیلی کے لیے تیار کرتا ہے اور انہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ ادارے کی ترقی کا اہم حصہ ہے، وہ ہر ایک کو اہمیت دیتا ہے۔ اہمیت میم آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے وہ سب سے ضروری چیز ہے، اہمیت جس کو بھی ملے گی وہ اپنی طرف سے مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور کنسسٹنسی تو ہر کام کے لیے بہت ضروری ہے۔ میم میں آپ کو مطلب اس وقت وہ میں نے اپنا ایکسپیرینس بھی اسی لیے شیئر کیا کہ میم عائشہ میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں، مطلب میم وہ چیز ایون کہ ابھی بھی لوگ دیکھتے ہیں نا میم اس چیز کو، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہاؤ یو اچیو دس، آپ نے کس طرح سے یہ حاصل کیا یا آپ کو کس طرح سے یہ اچیومنٹ ملی، تو اب اس کا آنسر تو ظاہر سی بات ہے وہی لوگ بتا سکتے ہیں جن کے سامنے انہوں نے وہ ساری چیزیں کی ہوں۔ لائک ہم کولیگس تھے، مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کتنے تسلسل سے وہ چیزیں جاری رکھی، مطلب میم انہوں نے گیو اپ کبھی نہیں کیا، انہوں نے آہستہ 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 ہی، لیکن انہوں نے وہ اپنی میم 3 4 سال میرے خیال سے بڑا عرصہ ہوتا ہے ایک چیز پہ اسٹک کرنے کے لیے، لیکن وہ اسٹک رہے، کنسسٹنسی سے انہوں نے محنت کی اور اس چیز کو حاصل کر لیا۔ تو بالکل آپ نے صحیح نو کہا۔ ڈاؤٹ کہ میم کنسسٹنسی کے بغیر تو کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ اچھا نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جو مستقبل میں تعلیمی لیڈر بننا چاہتے ہیں؟ میم اگر میرے پیغام کی بات کریں تو میرا یہ پیغام ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیڈرشپ کے لیے آپ سب سے پہلے لرننگ کبھی نہ چھوڑیں۔ ایک لرننگ کا جو پروسیس ہے جو کہ ہمارے اسلام میں بھی میم یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ماں کی گود سے لے کے مطلب قبر تک آپ علم حاصل کرو یا پھر سیکھنے کا عمل جاری رکھو، تو یہ کبھی نہیں چھوڑیں نوجوانوں کو، ایک یہ میرا مین پیغام ہے۔ ان میں کمیونیکیشن سکل، کانفیڈنس اور پرابلم سالونگ ایبیلیٹیز جو ان میں ہیں ان کو بہتر بنائیں۔ ہر انسان میں میم کمیونیکیشن سکل بھی موجود ہوتی ہے، کانفیڈنس کسی نہ کسی حد تک موجود ضرور ہوتا ہے، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انوائرمنٹ پہ، لائک آپ اس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہو جہاں پہ آپ کا کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوگا یا پھر آپ سپریس ہوں گے۔ تو نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہت اچھا بنائیں، کانفیڈنس پہ کام کریں، اور آف کورس ہر بندہ ہے، ہر بندے کی زندگی میں پرابلمس تو آئیں گی، لیکن ہاؤ ٹو ٹیکل ود دیز پرابلمس، پرابلم سالونگ ایبیلیٹیز کو بہتر بنانا چاہیے۔ ایک سچے لیڈر کی اگر بات کروں میم تو وہ وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی خدمت کرے،
دوسروں کو انسپائر کرے اور دوسروں کے لیے خود مثال بنے، ایسے مثال بنے کہ ہاں دیکھ کے کہا جائے کہ ہاں وہ بھائی لیڈر ہے، اس جیسا لیڈر بننا ہے میں نے۔ اگر آپ تعلیم کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو لیڈرشپ اسکل جو ہے تو ضرور ڈیولپ کریں اپنے اندر۔ اگر آپ تعلیم کے ذریعے ہی، آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کے ذریعے میں نے اپنے معاشرے کے لیے کام کرنا ہے، تو آپ تعلیم کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلی صرف اسی طرح لا سکتے ہیں جب آپ اپنی لیڈرشپ اسکل پہ کام کریں گے یا وہ ڈیولپ کریں گے۔ یہ میرا پیغام ہے نوجوانوں کے لیے۔ بالکل۔ اچھا مس اقرا، آج کا خوبصورت سیشن جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ اپنے خیالات اور تجربات شیئر کیے ہیں، اور آپ کی گفتگو جو ہے یقیناً ہمارے سننے والوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گی، کیونکہ آپ نے اپنے ذاتی تجربات شیئر کیے اور آپ نے بہت اچھا بتایا لیڈرشپ میں، تعلیم میں لیڈرشپ کا کردار۔ تھینک یو سو مچ مس اقرا فار کمنگ ٹو مائی شو۔ موسٹ ویلکم میم، موسٹ ویلکم۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔